وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطأ ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبريء منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک انصاری صاحب فوت ہو گئے، یعنی ساتھی فوت ہو گئے، تو ہم نے ان کو غسل دیا اور خوشبو لگائی اور کفن پہنایا۔ پھر ہم نے ان کے جنازہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کا جنازہ پڑھانے کی نیت سے اٹھے اور چند قدم ہی لیے تو پھر پوچھا کہ کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 2 دینار قرض ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 دینار اپنے ذمے لے لیے۔ تو ہم دوبارہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ 2 دینار میرے ذمے ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا قرض خواہ کا حق ثابت ہو گیا ہے اور میت ان 2 دیناروں کے مطالبہ سے بری ہو گئی؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ حوالہ کے حوالے سے احادیث بیان ہونی شروع ہو گئی ہے۔ حوالہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا اور دوسرا کوئی اس کی جگہ اس کو ادا کرنے کی رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ قرض اس دوسرے نے جس نے رضامندی کا اظہار کیا ہے اس کی طرف حوالہ ہو گیا ہے، یعنی اب وہ اس کے ادا کرنے کا پابند ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں چند باتیں بڑی اہم ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی فوت ہو گئے تو ہم نے ان کو غسل دیا اور ان کو خوشبو لگائی اور ان کو کفن پہنایا۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے تجہیز کا، کفن کا، غسل کا اور پھر اس کے جنازے کا اور اس کی تدفین کا اہتمام کیا جائے۔ اور مسلمان کا زندگی میں بھی اکرام ہے اور دنیا سے جانے پر بھی اکرام ہے۔ مومن عزت والا ہوتا ہے، تو جس طرح دنیا میں اس کی عزت کی جاتی ہے، زندگی میں عزت کی جاتی ہے، اسی طرح اس کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اس کی جسم کی عزت کی جائے گی، باوجود اس کے کہ وہ فوت ہو گیا۔ اب جسم کو جب وہ قبر میں دفن ہوگا تو ظاہر بات ہے مٹی نے کھا جانا، تو یہ کہہ کر کہ چونکہ اس کی مٹی نے کھا جانا ہے تو اب کیا ضرورت ہے اس کی تکریم کرنے کی، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دنیا میں بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے ہاں اس حوالے سے بھی ایک غلو پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو کسی ایسی جگہ پر پہاڑی علاقے میں پھینک دیتے ہیں جہاں جنگلی جانور اور گدھ وغیرہ آ کر اس باڈی کو نوچ کر کھا لیتے، اور ان کا تصور یہ ہے کہ یہ مرنے والے کا صدقہ نکل گیا ہے کہ اس مخلوق نے اس کو کھایا ہے تو اس کے جسم سے یہ بھی فائدہ حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے
یہ بڑا نیکی کا کام ہے کہ ایک بندہ مر گیا اور اس کو جتنے زیادہ جانوروں نے کھا لیا، ان کی وہ غراق کا سبب بنا، تو اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا یا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس قسم کے کسی کام کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اور اسی کے ذیل میں اسی لیے علماء جو ہے وہ فوت ہونے والے کے لیے یہ وصیت جائز نہیں قرار دیتے کہ وہ یہ وصیت کرے کہ وہ مرنے پر اپنے آرگنز ڈونیٹ کر دے، کہ اپنی آنکھیں اور اپنے دل اور جگر اور فلاں یہ ساری چیزیں ڈونیٹ کر دے۔ اس پہ علماء کا ایک بڑا اختلاف ہے کہ کیا کوئی بندہ اپنے اعضاء کو اس طرح ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ تو اس میں جو علماء نے اعضاء کی ڈونیشن میں سے یا جسم کے حصوں میں کی ڈونیشن میں سے صرف ان چیزوں کے ڈونیٹ کرنے کی اجازت دی ہے کہ جو دوبارہ سے انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا خون ہے اور اسی طرح جگر ہے، اور یا پھر اس کے نکلنے سے زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے دو دیے ہیں، جیسے گردہ ہے تو ایک دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی میں دے سکتا، لیکن آنکھیں اور اس قسم کی دیگر چیزیں کیا یہ ڈونیٹ کی جا سکتی ہیں؟ اس کی وصیت کی جا سکتی ہے؟ جمہور علماء اس کے قائل نہیں، کہ فوت ہونے والے کی بھی عزت ہے اور اکرام ہے، اور اس کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اس کے بارے میں وصیتیں کر کے جائے۔ تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اس ساتھی کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، اس کی تیاری کی اچھے طریقے سے، اور یہی مسلمان کا حق۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ حق صرف مرتے ہوئے ہی نہیں ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک حال یہ ہو گیا ہے کہ جب بندہ مر جائے تو پھر تو اس کا خیال کر لیتے اور یہ سارے حق پورے کرنے لگتے ہیں، اور چار بندے کندھا دینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن زندگی میں ساتھ نبھانے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوتا۔ جتنے لوگ کندھا دینے کے لیے جنازے پہ آتے ہیں، کسی بھی بندے کو اگر ضرورت پڑ جائے تو زندگی میں اگر دو چار اس کے ساتھ دے دیں تو اس کے لیے بہت ساری آسانی ہو جائے۔ تو صرف جنازوں کو کندھا نہیں دینا چاہیے، زندوں کو بھی کندھا دینا چاہیے، زندوں کو بھی تھپکنا چاہیے، زندوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ بھی مسلمان کی عزت ہی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم چلے گئے اور ہم نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، تو آپ اٹھے جنازے کے لیے۔ اس دوران آپ کو خیال آیا، آپ نے پوچھا اس پہ کوئی قرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرض ہے۔ کہا کتنا؟ تو کہا 2 دینار۔ کتنا؟ 2 دینار۔ یہ کوئی بہت لمبا چوڑا قرض نہیں ہے، یہ معمولی قرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیٹھ گئے کہ اس پر قرض ہے اور میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا جنازہ پڑھانا اس کے حق میں شفاعت، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کی گئی شفاعت اللہ قبول فرماتے ہیں، اور مقروض کا آپ شفاعت کریں یہ آپ نے پسند نہیں فرما۔ تو آپ بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر یہاں پر رک کر ایک بات پر غور کریں۔ یہ شخص کون ہے؟ صحابی ہیں، انصاری ہیں، اور انصار کی بڑی فضیلت ہے جو قرآن میں بھی بیان ہوئی، اور دیگر ان کے ساتھی بھی صحابہ ہیں، اور ان کے نماز جنازہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اور آپ پوچھتے قرض ہے تو 2 دینار قرض ہے، تو آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نہیں پڑھاتا۔ ہم اپنے معاملات کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں۔ ہم صحابہ نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں۔ ہمارے لیے اپنی آخرت کے معاملے بالاولیٰ اس کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بارے میں قرآن میں آیات نہیں نازل ہوئی کہ ہماری نیکی اور تقوی کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، وہ تو صحابہ تھے، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھا رہا، آپ بیٹھ گئے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرض پہ قرض ہے، لین دین کے معاملات ہیں، ان کو سیٹل نہیں کر رہے اور اسی طرح چل رہے ہیں۔ آج رات کو آنکھ بند ہو جائے کیا ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ پیچھے والے تو اپنے جھگڑوں میں ہوں گے، پیچھے والے تو اپنے معاملات میں ہوں گے۔ اگر پیچھے کوئی اس کی ذمہ داری نہ لے پھر، یا پیچھے والے ذمہ داری جو ہے وہ پراپر طریقے سے ادا کرنے کے قابل نہ ہو، تو پھر جب میں اور آپ آج اپنے معاملات کو خود کلوز کرنے پر نہیں تیار ہو رہے تو پیچھے والے کیسے تیار ہوں گے؟ اپنی آخرت کے معاملے پیچھے والوں پر نہیں چھوڑ کے جائے۔ پیچھے والے کوئی اچھا نکل آئے، اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی ہو جائے تو ایک بات ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو مسئلہ سنگین ہے کہ اللہ کے رسول جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا کہ یہ ذمے میرے ذمے ہوگی۔
جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے تاکید کی کہ جس کا قرض دینا ہے اس کا حق ثابت ہو گیا تمہارے اوپر اور میت اس سے بری ہو گئی. یعنی ان کو تاکیداً اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو یاد رکھنا وہ تو بری ہو گیا، اب تمہارے اوپر بوجھ ہے اور تمہیں یہ ادا کرنا پڑے گا. یہ صرف اس طرح نہیں ہے جنازے کے موقع پہ جی اعلان کرا دو جی ورا صاحب موجود ہیں، کوئی لین دین ہو تو وہ حاضر ہیں، اور بعد میں جب کوئی بندہ آئے اور آ کر کہے جی کہ میرا معاملہ تو وہ کہے جی ابا جی چلے گئے ٹور گئے، جاؤ وہ قبر پہ ہی ہے جا کے لیلاؤ نہ کرو. لوگ یہ باتیں کرتے. میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے بندے سے، ان کہتا جی جانے والا چلا گیا، وہ قبر پہ ہی ہے ادھر جا کے حساب کر لو. اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ابھی حال ہی میں کہ ایک قبرستان میں بندے کھڑے ہیں پیسے وصول کرنے کے لیے، تدفین نہیں ہونے دے رہے، کہہ رہے ہمارا حق ہے بھائی، ہم کیسے تدفین ہونے دیں، حساب لاؤ. اور آخر کار گھر والوں نے وہاں ان کے ہاتھ پر پیسے رکھے تب انہوں نے تدفین کرنے دی. تو کیسے یہ معاملات ہم اس طرح لے کر چلتے رہتے، اور سال ہر سال اور زندگی بیت رہی ہے اور کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی معاملے کو کلیئر نہیں کرنا، یہ معاملات ٹھیک نہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم شروع سے جب سے یہ کتاب البیوع شروع ہوئی ہے، لین دین کے معاملات میں کس قدر تفصیل کے ساتھ اسلام نے احکامات دی. اور یہ تفصیل اسی لیے ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ کے رسول نے ایڈریس کیا ہے تاکہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ یہ دنیا کے جو لین دین کے معاملات ہیں یہ کرسٹل کلیئر ہوتے جائیں، اور بندہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملے میں ہو کہ وہ کسی لمبے چوڑے ایسے معاملے میں انوالو نہ ہو کہ آج رات وہ مر جائے اور کل جو ہے اس کے پیچھے کوئی ادا کرنے والا نہ ہو، یا پیچھے والے ادا کرنا بھی چاہیں تو ان کو گتھیاں ہی نہیں سلجھ رہی. لکھت پڑھت معاملات وقت پر دینا، معاہدے کی پاسداری کرنا اور اس میں احسان کا معاملہ کرنا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام نے بار بار بیان کی، اسی لیے بیان کیے کہ ہم اس پر عمل کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اب آپ نے پھر جنازہ پڑھایا، اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم ہے جس کا معاشرے پر اثر ہے اور وہ کسی ایسے بندے کی جنازے میں جا رہا ہے جس کے اوپر قرض ہے اور کوئی اس کی ذمہ داری لیتا، اس کو چاہیے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھائے. اسی طرح بے نماز کا جنازہ نہ پڑھائے تاکہ معاشرے پر ان چیزوں کی سنگینی کا اثر ہو کہ یہ اس موقع پہ اثر ڈالتی، اور آگے کے معاملات تو پھر اور بہت زیادہ ہیں. اس لیے اپنے معاملات کو جلد از جلد خوش اسلوبی کے ساتھ خیر کے ساتھ ہمیں سیدھا کر لینا چاہیے، اور غیر ضروری طور پر معاملوں کو الجھانا اور طوالت دینا یہ درست نہیں. اللہ رب العزت اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.